السلام علیکم عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 17 کو دیکھتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کتاب کو پڑھتا ہوں، آپ کتاب کی طرف دیکھیے، صفحہ نمبر 88۔ پیارے بچوں، آپ دیکھیے اور دھیان رکھیے۔ اس سے پہلے ہم نے جیلی اولر کو پڑھا، جیلی ڈالر کے حوالے سے بھی باتیں ہوئیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پچھلا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو آج ہم شیخ سعدی علیہ رحمہ کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، سماعت کیجیے اور دیکھیے کتاب کی طرف۔ آپ کا نام شرف الدین تھا، لقب مصلح الدین سعدی تھا۔ آپ ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ ابھی آپ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہوا۔ آپ نے شیراز اور پھر بغداد میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک بہت عظیم بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے کئی ممالک کی سیاحت کی، یعنی کئی ممالک کو آپ گھومنے گئے ہیں، سفر کیا ہے آپ نے، اور کئی بار حج کی سعادت بھی حاصل کی، یعنی کئی بار آپ نے حج کی سعادت حاصل کی، یعنی حج آپ نے کیے، کئی حج آپ نے کیے۔ یعنی شیخ سعدی علیہ رحمہ نے شرف الدین ان کا اصلی نام تھا، ان کا لقب تھا مصلح دین، دین کی اصلاح کرنے والا۔ تخلص تھا سعدی، کیونکہ شعر و شاعری فارسی میں ان کی شاعری کافی مقبول ہے۔ 1256 کے بعد شیراز واپس آئے۔ اس زمانے میں ایران کو فارس کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا اس زمانے میں ایران کو؟ فارس کہا جاتا تھا، اور وہاں ابو بکر بن سعد زنگی حکومت کرتے تھے۔ اس زمانے میں کون وہاں حکومت کرتے تھے جب ایران کو فارس کہا جاتا تھا؟ ابو بکر بن سعد زنگی۔ چونکہ ابو بکر بن سعد زنگی ایک رعایا پرور اور نیک حکمران تھے۔ ایک رعایا پرور یعنی جو ان کے ماتحت تھے، جو ان کی رعایا تھی، جو وہاں کے لوگ تھے، ان کی قدر کرتے تھے، ان کے ساتھ نیک برتاؤ، اچھا برتاؤ کرتے تھے، کیونکہ یہ ابو بکر بہت ہی نیک حاکم گزرے ہیں۔ اس لیے شرف الدین نے سعدی تخلص اختیار کیا۔ تو ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر شیخ سعدی نے اپنا تخلص کیا رکھا؟ سعدی ان سے متاثر ہو کر اپنا نام، اپنا تخلص جو اکثر جو شعراء رکھتے ہیں، سعدی رکھا۔ دیکھیے کتنے عظیم حکمران گزرے ہیں۔ انہوں نے فارسی میں 2 مشہور کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کی 2 مشہور کتابیں جو فارسی میں بہت مشہور ہیں، مقبول ہیں، آج کل بھی پڑھائی جاتی ہیں مدارس میں، درسگاہوں میں، سکولوں میں بھی ان کا چرچا تھا ایک زمانے میں، لیکن اب فارسی کا اتنا رواج نہیں رہا ہے۔ اس سے پہلے فارسی پڑھائی جاتی تھی۔ بوستان اور گلستان جو ان کی مشہور 2 کتابیں ہیں، تصنیف ہیں، وہ پڑھائی جاتی تھیں۔ بچوں، آپ کو سمجھ آ جاتا ہے؟ ہاں۔ 1200 بوستان 1257 عیسوی میں اور گلستان 1258 عیسوی میں لکھی۔ تو 2 سال لگے ان 2 کتابوں کو لکھنے میں۔ بوستان نظم میں ہے اور گلستان نثر پر مشتمل ہے۔ گلستان بوستان بہت مشہور ہے، ان میں حکایتیں بھی ہیں، ان میں اشعار بھی ہیں جو کافی مفید ہیں، جن میں کافی نصائح ہیں، کافی نصیحتیں ہیں، کافی عمدہ حکمت والی باتیں ہیں ان میں۔ یہ دونوں کتابیں دنیا کے ادب عالیہ کلاس کی ادب میں شمار ہوتی ہیں۔ ادب عالیہ کلاس کی ادب میں شمار ہوتی ہیں۔ تقریباً دنیا کی تمام مشہور زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا ہے۔ یہ کتابیں اصل میں اصلاح اور نیکی پھیلانے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ ان کا مدعا اور مقصد کیا تھا لکھنے کا شیخ سعدی علیہ رحمہ کا؟ تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کی تربیت ہو، دینی تربیت ہو، وہ بھی شاعرانہ انداز میں۔ دیکھو
شاعرانہ انداز میں دین کی ترویج کرنے کے لیے اور نثری انداز میں بوستان اور گلستان کو تخلیق کیا، تصنیف کیا، تاکہ لوگوں کو کیا تربیت ملے، لوگوں کی رہبری ہو سکے، لوگوں کو دین کی طرف رغبت مل جائے، دین کا فہم ان کو عطا ہو، دین سمجھنے میں ان کو آسانیاں پیدا ہوں۔ یہ کتابیں چھوٹی چھوٹی نصیحت آموز کہانیوں پر مشتمل ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں ان پر، جیسے گلستان نثر میں حکایتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، کہانیاں ہیں، ان میں نصیحت آموز باتیں ہیں، نصیحت آموز واقعات ہیں، اور دین اسلام کے عین مطابق ہیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے گلستان جو ہے بوستان جو اس میں شاعرانہ انداز میں نصایح اور نصیحتیں کی گئی ہیں۔ سمجھ گئے بچوں آپ؟ ہیں بظاہر چھوٹی، لیکن ان میں بہت بڑی باتیں ہیں، بات کہنے میں ذرا سی ہیں، کھول دیں گے تو یہ کتاب بنے۔ تو ہر موضوع ایک کتاب ہے اپنی جگہ۔ اب کیا ہے، چھوٹی نصیحت آموز کہانیوں پر مشتمل ہیں، جن میں کچھ اصلی اور کچھ فرضی کہانیاں موجود ہیں، لیکن ہر ایک کہانی میں کچھ نہ کچھ نصیحت موجود ہے۔ اس لیے آج بھی ان کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی خود شیخ سعدی کے زمانے میں تھی۔ تو بچوں آپ سمجھ گئے؟ مزید کل انشاءاللہ پڑھتے ہیں، آج اجازت دیتے ہیں آپ سے۔ اللہ حافظ ناصر۔